جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کی عنایتوں کا، آپ کی اس خوش بیانی کا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کی آمد کا میں شکریہ کیسے ادا کروں، اور خصوصاً آپ نے یہ جو فنڈ کا اجرا کیا ہے، یقیناً اول خیش بعد درویش، سب سے پہلے ہماری گاؤں، ہمارا محلہ، ہمارے گلی، اور اس کے بعد بھی سب سے زیادہ ہماری خواتین ضرورت مند ہیں۔ انشاءاللہ میں پرل سٹی اسکول کے پلیٹ فارم سے آپ کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ہدیہ کیا گیا ایک ایک روپیہ ہر جائے ضرورت مند اور اس جہاں تک جو ہمارا پلان بنے گا انشاءاللہ اس تک پہنچے گا۔ آپ کی آمد کا سر اور یہاں یہ سب کچھ کرنے کا، بات کرنے ہمارے نوازنے کا، میں آپ کا ذاتی طور پر مشکور ہوں۔ اب آپ کی بھرپور تعلیوں ہمارے چونکہ گیسٹ میں بہت ذاتی طور پر میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو میرے سامنے شخصیات بیٹھی ہیں کہ میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں، لیکن ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہے۔ ذرا پورا ڈسٹرکٹ ہوا، ڈویژن ہوا، سیاسی پلیٹ فارم بھی ہے، سماجی بھی ہے، تو میں جناب پیر صاحب کا بہت مشکور ہوں اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور چند الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ بھرپور تالیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ملک خالد صاحب اور ان کے تمام ٹیچرز اور تمام جو انتظامیہ ہیں ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر عزت افزائی کی اور مجھے موقع فراہم کیا پروفیسر اجاز صاحب سے، بریگیڈیئر مقصود صاحب سے، عدنان ناظر صاحب سے، اور پروفیسر عظمت صاحب سے اور پروفیسر طلحہ لکی صاحب سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تمام بچار گراؤں گردن نوا کے جو میری بہنیں مائیں یہاں تشریف فرما ہیں ان سے بھی ملنے کا موقع مجھے ملا۔ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، لیکن میں آپ سے اپنی بات کا سٹارٹ اس چیز سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمارت آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ بنیاد کی بنیاد پہ کھڑی ہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہیں تب یہ عمارت آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ تو پروفیسر صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو سکول ہے وہ انیشل سٹیج کی کلاسز پہ ہے اور وہی بنیاد ہے بچوں کی مستقبل کی، اور آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود سے نکلنے کے بعد وہ آپ کے پاس آتا ہے اور اس بچے کو آپ نے تعلیمی اور دوسری اخلاقیات اور ساری چیزوں کی تربیت دینی ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فوکس کریں گے اور اسی بنیاد پر اس بچے نے آگے جانا ہے اور اس نے اس مستقبل میں اس ملک کے لیے ایسا کام کرے گا کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بھی نیک نامی بنے گا اور ہمارے علاقے کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب سے یہ ذکر کر رہے تھے میرا، دیکھیں کہ انسان جتنے ہم لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے نوازتا ہے۔ جہاں میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا بھی ہم پہ فرض ہے اور جتنا ممکن ہو ہمیں غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اسپیشلی یتیم لوگ بچوں کی اور بیوہ عورتوں کی اور خاص کر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے انیشل سٹیج سے اپنے بزنس پہ ترقی کی اور اس کی جو مین وجہ تھی اللہ تعالیٰ جو مجھے نوازتا گیا، اس میں سب سے جو اہم جز ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں اور اللہ کے کاروبار آپ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کے ساتھ میں کیسے کاروبار کرتا ہوں کہ جو میرا بزنس میں مجھے منافع آتا ہے وہ میں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیوہ عورتوں کو دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور اس طرح دینے سے یقین کریں کہ آپ کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ یہ صرف دل کی بات ہوتی ہے اور یہ کسی کی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ جس طرح آپ سیٹھ عباس خان صاحب کا ذکر کر رہے تھے، دیکھیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے
جب تک یہ دنیا رہے گی ان کا ذکر آپ لوگ کرتے رہیں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کا نام زندہ رکھنا میرے اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ اس بندے کا نام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک یہ دنیا ہے، اور آخرت میں اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سکول میں کچھ غریب لوگوں کو اور ان کا کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح میں نے ایک اپنا سویٹ ہوم بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے اب چینج کر دیا ہے الاعجاز فاؤنڈیشن میں۔ الاعجاز فاؤنڈیشن کو جو میں نے چینج کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے پاس تقریباً 75 بچے مختلف علاقے کے ہیں جو میرے پاس رہتے بھی ہیں، ان کو میں کھانا بھی دیتا ہوں، ان کے کپڑے، ساری ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بچے میرے پاس باقی پڑھ رہے ہیں ان سے ہم فیس لیتے ہیں، اور وہ جو الاعجاز سویٹ ہوم تھا اس کو میں نے نام چینج کر کے الاعجاز فاؤنڈیشن کر دیا ہے۔ اس کی جتنی آمدن ہے وہ اس فاؤنڈیشن کو آگے چلائے گی، تاکہ اگر میں اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، کل میرے بچے اس طرف نہیں جاتے تو وہ ادارہ ساری زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلتا رہے۔ تو میں پروفیسر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک آپ کوٹا رکھیں اسپیشل یتیم بچوں کے لیے، تاکہ ان کو تعلیم جو جیسا یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس غریب بچوں میں ہم 10-15 دیتے ہیں، 10-15 بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ایک مخصوص کوٹا ہو جائے تاکہ اور اس میں ساتھ ساتھ جو بھی نیڈی ہو اس کے کرتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا جائے گا، اس میں کبھی نہیں آئے گی۔ اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس میں کبھی نہیں آئے گی، یہ دن بدن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس کا آپ کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اسپیشلی یہاں ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی جتنی بھی عزت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ اس معاشرے کو بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ گھر سے بچہ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے اگر وہ گھر میں رہتا ہے تو 12 گھنٹے وہ سکول میں رہتا ہے، تو 12 گھنٹے جب وہ سکول میں رہتا ہے تو وہاں سے وہ بہت چیزیں سیکھ کے آتا ہے۔ تو اسی طرح ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھیں۔ میں آخر میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اور اسپیشلی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیوچر میں لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں، اس لیبارٹری کے لیے میں اپنی طرف سے ان کو 2 کمپیوٹر ڈونیٹ کروں گا، اور اس کے علاوہ ان سے ذاتی طور پہ بالمشافہ ملوں گا، تو جو باقی کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ میرے لیے اور ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان کی خدمت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔